مصر کا ایک پرانا شہر، بستی کی مسجد کے امام شیخ عثمان۔ ان پر الزام لگا بستی کے خزانے سے سونا چوری ہوا، اور الزام کس نے لگایا؟ ان کی سب سے قریبی شاگرد بلال نے۔ پوری بستی نے شیخ سے منہ موڑ لیا، کہا امام ہو کر چوری؟ شیخ چپ رہے، بس اتنا بولا اللہ جانتا ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، جمعے تک سونا واپس نہیں آیا تو شیخ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ بلال سب سے آگے کھڑا تھا، آنکھوں میں نفرت۔ 3 دن گزر گئے، شیخ نے مسجد جانا چھوڑ دیا، گھر میں بند، کھانا نہیں، عبادت نہیں۔ بیوی آمنہ رو کر کہتی، آپ بولتے کیوں نہیں؟ سچ بتا تو سب کو۔ شیخ بس کھڑکی سے آسمان دیکھتے، کہتے صبر آمنہ، صبر۔ ادھر بلال نیا امام بن گیا، لوگوں سے کہتا، دیکھا گنہگار کی زبان بند ہو گئی۔ جمعے سے ایک رات پہلے آمنہ نے دیکھا شیخ رات کے اندھیرے میں قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ میں بیلچا۔ آمنہ کا دل بیٹھ گیا، کیا وہ سچ میں؟ جمعے کا دن، پوری بستی میدان میں، قاضی، جلاد، بلال سب تیار۔ شیخ کو لایا گیا، ہاتھ کٹنے والے تھے۔ تبھی شیخ کی بیوی آمنہ دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھ میں ایک میلی سی پوٹلی، چلا کر بولی، رکو، سونا مل گیا۔ سب حیران، پوٹلی کھولی، واقعی سونا، پورا خزانہ۔ قاضی نے پوچھا، کہاں ملا؟ آمنہ بولی، قبرستان میں، میرے شوہر کل رات وہاں گئے تھے کھودنے۔ بلال ہنستا ہوا بولا، دیکھا چوری کا مال چھپایا تھا، پکڑا گیا۔ شیخ آگے بڑھے، پہلی بار بولے، آواز میں درد تھا، غصہ نہیں۔ بولے، بلال، 3 سال پہلے تیری ماں اسی قبرستان میں دفن ہوئی تھی، برسات میں اس کی قبر بیٹھ گئی تھی، تو شہر سے باہر تھا، میں ہر رات جا کر اس کی قبر پر مٹی ڈالتا تھا کہ تیری ماں کی بے حرمتی نہ ہو۔ پرسوں رات پھر برسات ہوئی، میں مٹی ڈالنے گیا تو بیلچا کسی سخت چیز سے ٹکرایا، کھودا تو یہ پوٹلی نکلی، کسی نے چوری کا سونا تیری ماں کی قبر میں چھپایا تھا۔ بلال زمین میں نظر گاڑ کر کھڑا تھا، بستی خاموش۔ قاضی نے فیصلہ بدلا، شیخ کو رہا کر دیا۔ اس دن کے بعد شیخ نے بلال کو مسجد سے نہیں نکالا، بس جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی، یقین کی مٹی کمزور ہو تو رشتے کی قبر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر تم نے کبھی بنا ثبوت کسی پر شک کیا ہو تو کامنٹ میں استغفر اللہ لکھ دو۔